مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے، گناہوں سے مغفرت کے لیے باوز بلند درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، صبغة الله ومن احسن من الله صبغة۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی قدر، ہماری آج چونکہ آخری گفتگو ہے، لہٰذا ہم سب کا آج شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، آپ تمام مومنین کا، ناظرین کا، کہ جنہوں نے بڑے اچھے فیڈ بیک کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور مسلسل مجالس اور دروس کو آپ سنتے رہے، اور آپ کے جو سوالات بھی ہم تک پہنچتے رہے۔ ہماری کوشش رہی کہ اس کے بہتر طریقے سے جوابات دے سکیں۔ پروردگار ہم تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے قرآن ترت اکیڈمی کی انتظامیہ کا، کہ جنہوں نے اتنا بہترین پلیٹ فارم ہمیں مہیا فرمایا اور وہ کام انجام دیے کہ مومنین ویسے تو سالہ سال ان کے خود ادارے میں جا کر اور امام بارگاہ میں پہنچ کر مجالس کو سنا کرتے تھے، دروس کو سنا کرتے تھے اور اعمال وہاں پر ہوا کرتے تھے، لیکن جو لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے مجالس کا اور دروس کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ پروردگار ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کو دگن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور تمام دیگر امام بارگاہوں کی انتظامیہ اور دیگر مساجد جہاں جہاں پر اس انداز سے اور کسی اور انداز سے بھی اعمال ہوتے ہیں اور مجالس ہو رہی ہیں، دروس ہو رہی ہیں، پروردگار سبھی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کا سپاہی قرار دے۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ذات پروردگار کا بہت احسان ہے کہ آج پھر ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اور کچھ سوالات جو مومنین کرام نے ہم سے کیے ہیں گزارش ہم کریں گے کہ انشاءاللہ وہ اس کے جوابات دے سکیں۔ پہلا سوال ہم سے کیا گیا ہے کسی مومن کی طرف سے کہ یہ بتائیے، اور یہ بڑے خطرناک سوالات ہیں جو اب ہوتے جا رہے ہیں، کہ یہ بتائیے کہ جس طریقے سے آپ نے 25 سالہ جو مولا کی خاموشی کا زمانہ تھا اس کو بیان کیا، تو امام حسین علیہ السلام جو 10 سالہ زمانہ گزارتے ہیں واقع کربلا سے پہلے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس 10 سالہ پیریڈ کو بھی امام حسین علیہ السلام نے کیسے گزارا، یہ بھی آپ بیان فرمائیں۔ دیکھیں، وہ جو 10 سالہ زمانہ ہے اس میں یزید تو برسر اقتدار نہیں تھا، حاکم شام اس کا باپ برسر اقتدار تھا، اور چونکہ امام حسن علیہ السلام نے اس سے صلح کی ہوئی تھی، اور اس صلح کی امام حسن علیہ السلام نے بھی پاسداری فرمائی، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے بھی پاسداری کی۔ چاہے دشمن وفاداری کرے نہ کرے، اس صلح کی پاسداری کرے نہ کرے، لیکن امام نے اپنی جانب سے امانت داری کا اور صداقت کا مظاہرہ فرمایا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس کے نواسے ہیں اور اس کے نمائندے ہیں کہ جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ تو امام نے تو اپنی طرف سے اس معاہدے کی پاسداری کرنے کی کوشش کی، لیکن جا بجا ملتا ہے کہ کتنی ہی شرائط تھیں کہ جس کی پاسداری حاکم شام نے نہیں کی۔ شیعہ نے حیدر کرار کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری حاکم شام کے حوالے تھی، لیکن اس کے باوجود شیعہ نے علی کو قتل کیا گیا، بالخصوص حجر ابن عدی کا قتل ہوا،
عمرو ابن حمق خزائی کے جو مولا کے بہت قریبی جانثاروں کے اندر ہے، اور ایک روایت کے مطابق قیامت کے میدان میں جب مولا علی کے اصحاب کو بلایا جائے گا تو جن 4 ناموں کو پکارا جائے گا اور 4 ہستیاں آئیں گی، ان میں سے ایک عمرو ابن حمق خزائی بھی ہوں گے. اور اسی طریقے سے عمرو ابن حمق حضرمی انہیں بھی شہید کیا گیا، اور کئی سارے اور دیگر شیعان حیدر کرار تھے کہ جنہیں شہید کیا گیا. باقاعدہ ایک کتاب ہے الغارات کے نام سے جو ابن ہلال ثقفی نے لکھی، اس کے اندر ساری حاکم شام کی جو غارت گریاں تھیں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور بہت قدیمی وہ کتاب ہے، 1000 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو اس قدر اس نے اس معاہدے کی زیر پا گزار دیا اور اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن ائمہ علیہم السلام نے جو عہد کیا تھا اس کے مطابق عمل کیا. جس طریقے سے نبی اکرم نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح فرمائی تھی تو جو عہد نبی اکرم نے کیا تھا اس کی پاسداری فرمائی، اسی طریقے سے ان شہزادوں نے بھی اسی انداز سے اس کی پاسداری کی. تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جنگ نہیں کی تھی، تلوار نہیں نکالی تھی، البتہ یہ بتا دیا تھا کہ اب بھی تم ہمارے دشمن ہو، ہمارے دل میں تمہارے لیے کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی ہے. ہم جانتے ہیں کہ تم دین اسلام کے دشمن ہو، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد دین اسلام کے خلاف جنگیں لڑتے رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تم نے تو تلوار کے زور پر اسلام قبول کیا ہے، تم طلقاء کے نام سے اور ابن طلقاء کے نام سے معروف ہو، جنہیں نبی اکرم نے آزاد کر دیا تھا، ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دینی چاہیے تھی. تو نبی اکرم نے تمہیں زندگی دی ہے لیکن تم نے آل نبی کی زندگیوں کو چھین لیا. تو یہ بات بار بار امام حسن بیان فرماتے رہے، اور اس میں سے ایک اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ جب حاکم شام نے صلح کے بعد خط لکھا امام کو کہ فلاں مقام پر فتنہ کھڑا ہوا ہے، آپ جائیے ہماری طرف سے وہاں پر جنگ کیجئے، تو امام حسن مجتبیٰ نے اس خط کے جواب میں لکھا، اے حاکم شام، اگر یہی قرار ہے کہ ہم جنگ کریں اور تلوار نکالیں تو یہ تلوار اگر نکلے گی تو سب سے پہلے تیرے لیے نکلے گی اور سب سے پہلے تیری گردن کو کاٹا جائے گا. اس لیے ہم نے جب صلح پر عمل کر لیا ہے تو ہم یہ تلوار نیام میں رکھیں گے اور کہیں پر بھی تیرے کہنے کے مطابق نہیں جائیں گے. اور پھر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جا بجا جہاں پر نافرمانیاں ہوتی تھیں اور وہاں پر احتجاج کرنا ممکن ہوتا تھا، اعتراض کرنا ممکن ہوتا تھا، وہاں فرماتے تھے. جیسے حاکم مدینہ جب مروان بن حکم بنا تو اس وقت جتنی اس نے کوتاہیاں کی ہیں اور جتنے اس نے ظلم کیے ہیں سبھی کے خلاف امام حسن علیہ السلام نے احتجاج فرمایا. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے بھی احتجاج فرمایا. یہاں تک کہ جو واقعہ حجر ابن عدی کے قتل کا ہے، شہادت کا ہے، وہ زمانے امام حسین علیہ السلام میں پیش آیا. ظاہراً سن 54 ہجری کے اندر حجر ابن عدی کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ شہید کیا گیا. تو حاکم شام نے خط لکھا حاکم مدینہ کو کہ حسین کہیں قیام نہ کریں اس چیز کو لے کر، اس لیے تم انہیں دیکھتے رہنا اور زیر نظر رکھنا. تو امام نے وہاں پر احتجاج بھرپور انداز میں کیا ہے، لیکن وہاں پر بھی اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ہم تلوار نہیں نکالیں گے جب تک کہ یہ حاکم شام زندہ ہے اور یہ معاہدہ باقی ہے، اس وقت تک ہم تلوار نہیں نکالیں گے. لیکن اس معاہدے کی پرواہ اور پاسداری کرنا ضروری ہے. بار بار یاد آوری کرواتے رہے امام حسین علیہ السلام بھی. اور پھر باقاعدہ ایک خطبہ بیان کیا ہے حج کے موقع پر، اور ہم وہ پورا خطبہ آپ کی خدمت میں ابھی بیان نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود یوٹیوب کے اوپر اگر آپ سرچ کریں گے مولائے کائنات کی شان میں امام حسین علیہ السلام کا خطبہ جو ہم نے مدرسۃ القائم کے درس میں دیا تھا، وہ پورا خطبہ حاکم شام کے زمانے میں مولا امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے. یعنی سن 61 ہجری کو مولا کی شہادت ہوئی ہے واقع کربلا کے اندر محرم کے مہینے میں. اس سے آپ ایک سال پہلے آ جائیے سن 60 ہجری، اس سے بھی ایک سال پہلے سن 59 ہجری، اس میں مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا ہے، آخری حج مولا کا، وہاں پر مینا کے میدان میں اپنے سارے ساتھیوں کو، جانثاروں کو جمع کیا اور کہا کہ جو اصحاب رسول بھی موجود ہیں انہیں بھی جمع کیا جائے. تو 200 کی تعداد میں تقریباً اصحاب رسول اور پورا مجمع 700 کی تعداد میں نواز رسول کی خطبے کو سننے کے لیے جمع ہو گیا. امام عالی مقام نے وہاں پر بہترین خطبہ ارشاد فرمایا. حمد الہی کے بعد، محمد و آل محمد پر درود کے بعد پھر یہ سوال کرنا شروع کیے، یہ بتاؤ کہ یہ جو فضائل ہیں وہ کس کے ہیں سوائے ہمارے بابا علی مرتضیٰ کے. قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو پیش کیا، کہا یہ بتاؤ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، تمہارے باپ کی شان میں نازل ہوئی یا میرے بابا کی شان میں نازل ہوئی. یہ بتاؤ کہ فلاں حدیث کس کی شان میں اتری، کس کی شان میں بیان ہوئی ہے، ہمارے بابا کی شان میں نبی اکرم نے بیان فرمائی ہے یا تم میں سے کسی مرد کے بارے میں نبی اکرم نے یہ حدیث بیان فرمائی. اور پھر تاریخی واقعات کو بیان فرمایا اور یہ سارے فضائل بیان کرنے کے بعد کہا اب دیکھو کہ خلافت کس کے ہاتھ میں آ گئی ہے.
جو اس کا دشمن تھا، جو علی مرتضیٰ کا قاتل تھا، جو علی مرتضیٰ کا دشمن تھا، جس نے جنگ کی ہے علی مرتضیٰ سے، اس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، اور وہ چاہتا ہے کہ پھر اپنے بیٹے کو وہ اقتدار دے جو معاہدے کی خلاف ورزی شمار ہوگا۔ اس لیے ہم اس اقدام کو قبول نہیں کریں گے اور یزید کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے۔ اور باقاعدہ پھر مولا نے یزید کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا، فرمانے لگے کہ ہم اس شخص کو خلافت اور حکومت دے ہی نہیں سکتے جو علل اعلان گناہ کرنے والا ہو، علل اعلان شراب پینے والا ہو، علل اعلان نماز کی توہین کرنے والا ہو، علل اعلان قرآن اور اذان اور اقامت کی بے احترامی کرنے والا ہو، ہم اسے حکومت اور خلافت دے ہی نہیں سکتے، اور یہ شرط کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ لہذا مولا نے بھرپور اسٹینڈ لیا ہے پھر یزید کے مقابلے پر، یہاں تک کہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ تو حاکم شام واصل جہنم ہوا ہے ظاہراً رجب کے مہینے میں جو 60 ہجری کا رجب تھا، اس کے بعد یزید برسر اقتدار آیا اور 28 رجب کو مولا نے مدینہ چھوڑا، اور پھر یہاں تک کہ 10 محرم کو کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ اور کسی نے اس سارے منظر کو جو مولا امام حسن علیہ السلام کی صلح ہے اور مولا امام حسن علیہ السلام کا قیام ہے، ان دونوں کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ بحکم حق کہیں پر صلح کر لیتے ہیں دشمن سے، بحکم حق کہیں پر صلح کر لیتے ہیں دشمن سے، کہیں پر جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے، زمانہ سبق لے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر صلح ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دوسرا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ بتائیے، ہمارے ایک دوست سے جو کہتے ہیں کہ ہم خدا سے تو محبت کرتے ہیں لیکن پہلے نبی سے محبت ہے پھر خدا سے محبت ہے، تو کیا ہمارے یہاں پر بھی ایسا ہے کہ پہلے نبی سے یا ائمہ علیہم السلام سے محبت ہے اور پھر خدا سے محبت ہے، یا ہمارے یہاں ترتیب مختلف ہے؟ دیکھیں، بہت واضح سی بات ہے کہ حقیقت میں جو انسان کو حکم دیا گیا ہے، اور انسان اگر کوئی حکم نہ بھی آیا ہوتا قرآن حدیث کا تو اس پوری کائنات کو دیکھنے کے بعد سمجھ جاتا کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے، اصل میں اس کی بندگی کرنی ہے، اس سے محبت کرنی ہے، وہ ہمارا سب کچھ ہے۔ وہ دینا چاہے تو نبی کو سلیمان علیہ السلام کی طرح حکومت دے دیتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے اور کسی پر مصیبتیں اور بلائیں نازل کرنا چاہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح ان پر بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ساری قدرت اور ساری طاقت اور ساری حکمت اور سارا علم پروردگار کے پاس ہے۔ یا نور و یا قدوس، اے ذات تو نور ہے اور تو قدوس ہے، اور تو جانتی ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ ماں باپ کے پاس سارا اختیار ہوتا ہے بچے کے لیے، خاص طور پہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اسے کتنا کھانا دینا ہے، اسے کتنی تعلیم دینی ہے، اسے کتنا ٹی وی دیکھنے دینا ہے، اسے کب سلانا ہے، اسے کب جگانا ہے، سارا اختیار ہے۔ لیکن ماں باپ بھی یہ نہیں ہے کہ سونے دیا تو 24 گھنٹے سونے دیا، اور کھانا اگر لگا دسترخوان پر تو بچھا ہوا ہے تو 10 گھنٹے گزر گئے اور کھانا نہیں اٹھایا گیا، بلکہ سکھایا جاتا ہے، بچے کو تربیت کی جاتی ہے، بچے کو مشکلات میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار اپنی مخلوقات کو بھی مشکلات میں ڈالتا ہے تاکہ ان کی تربیت ہو اور وہ خدائی رنگ میں آ جائیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ تو صرف اللہ کا ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہے؟ تو سبھی کو خدا کے رنگ میں رنگ جانا ہے۔ تو محبت صرف ذات پروردگار سے انسان کی ہو، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب ذات پروردگار سے انسان کی محبت ہوگی تو اسی خدا نے حکم دیا ہے کہ اس کے رسول سے محبت کی جائے، اسی خدا نے حکم دیا ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے نمائندوں سے محبت کی جائے، اسی خدا نے کہا ہے کہ فرشتوں سے محبت کی جائے۔ تو باقی جتنی محبتیں ہیں وہ اصل خدا کی محبت کے بعد ہیں۔ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ مولا متقیان ابی المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، اپنے بابا کی خدمت میں کہنے لگی کہ بابا جان یہ بتائیے آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اپنے خدا سے محبت ہے؟ مولا متقیان نے مسکرا کے فرمایا، بیٹی حقیقت میں ہماری محبت خدا سے ہے، لیکن اسی خدا نے حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرو، اسی خدا نے حکم دیا ہے کہ تم سے محبت کرو، اس لیے میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں، خدا سے ہی محبت کرتا ہوں، لیکن اصلی محبت انسان کی خدا کے لیے ہو، اور خدا ہی نے یہ حکم دیا ہے کہ ائمہ علیہم السلام سے، معصومین کرام سے، انبیاء کرام سے محبت کی جائے۔ اسی لیے
ائمۃ علیہم السلام ہو یا نبی اکرم ہو، بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب کچھ تیرے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، سب کچھ تیرے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور یہ تو ہمیں روح دی گئی ہے، ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم خدا کی نافرمانی بھی کر سکتے ہیں، فرما برداری بھی کر سکتے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، ورنہ ہمارے علاوہ جو دنیا کا ذرہ ذرہ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے. یعنی اگر میری زبان تسبیح نہ بھی کر رہی ہو تو زبان کا ٹکڑا ٹکڑا اور جز خدا کی تسبیح کر رہا ہے. میرے بدن کا ایک ایک رونٹا خدا کی تسبیح کر رہا ہے. صرف یہ میرے اندر کا آپ ہے، جو میرا نفس ہے، میری روح ہے، اگر وہ خدائی ہو جائے تو بس پھر انسان کی زندگی سنور جائے. تو حقیقت میں خدا کی محبت انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے. اور پھر وہ مجھے روایت بھی یاد آئی کہ جو آٹھیں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جب نیشاپور سے مولا کی سواری گزر رہی تھی اور علماء کا اور فضلاء کا ایک مجمع موجود تھا اور بڑی تعداد میں لوگ قلم و دوات دے کر آئے تھے کہ مولا کی زبان مطہر سے کوئی کلمہ سنیں، کوئی حدیث سنیں، کوئی بات سنیں، کوئی نصیحت سنیں، اس وقت مولا نے اپنے پردے کو ہٹایا اور اپنے زبان مبارک پر یہ جملے جاری کیے کہ میں نے ایک حدیث اپنے بابا امام کاظم سے سنی، اور انہوں نے اپنے بابا امام صادق سے سنی، اور انہوں نے اپنے بابا امام باقر سے سنی، اور انہوں نے اپنے بابا امام سجاد سے سنی، اور انہوں نے اپنے بابا امام حسین سے سنی، اور انہوں نے اپنے بابا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنی، اور انہوں نے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، اور انہوں نے جبرائیل امی سے سنی، اور جبرائیل امی نے پروردگار عالم سے یہ بات سنی ہے. اور جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا یعنی عقیدہ توحید کے اندر داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا. لوگوں نے اس بات کو لکھا، امام کی سواری کچھ قدم آگے بڑھی، پھر پردہ ہٹا، پھر امام نے اس حدیث میں اضافہ فرمایا وَلَكِن بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، لیکن عقیدہ توحید کی بھی کچھ شرائط ہیں اور میں ان شرائط میں سے ایک ہوں. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو ہمارا عقیدہ نبوت حقیقت میں زیر سایہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ امامت زیر سایہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ قیامت زیر سایہ عقیدہ توحید ہے. جتنے بھی عقائد ہیں، اصول و فروع، ساری چیزیں ہیں، وہ سب عقیدہ توحید کے اندر ہیں. پروردگار کی محبت ساری چیزوں پر فوقیت رکھتی ہے، لیکن اسی خدا نے حکم دیا ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے نمائندوں سے محبت کی جائے، اس لیے ہم خدا کے حکم کے مطابق محبت کرتے ہیں. درود پڑھ دیجئے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک اور خطرناک سوال ہے اور یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں. دیکھیں اہل بیت کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ جو گھر والے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیوں اہل بیت کو اتنا تلاش کرتے ہیں اور کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک تو ان کی عصمت کے بارے میں آیت موجود ہے، ان کی طہارت کے بارے میں آیت موجود ہے، اور پورے قرآن کریم میں صرف 2 مقامات پر اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے. اہل کا لفظ دیگر اور مقامات پر بھی آیا ہے، لیکن اہل البیت کا لفظ صرف 2 مقامات پر آیا ہے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو اہل بیت کہا گیا، ایک نبی اکرم کے گھرانے کو اہل بیت کہا گیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو اہل بیت کہا گیا تو ان پر درود و سلام بھیجا گیا. نبی اکرم کی جب اہل بیت کا تذکرہ ہوا تو ان کی طہارت اور عصمت کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور شان کے ساتھ اتری ہے. سورہ احزاب کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کہ پروردگار کا صرف اور صرف ارادہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے رجس اور نجاست کو دور کر دیں اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ اور طاہر بنا دیں جیسے طہارت کا حق ہے. اللہ اکبر. اتنی خوبصورت آیت صرف اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی. سوال یہ ہے کہ ان اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ اگر ہم اپنی کتابوں سے حوالے دیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، لہٰذا ہم کتب اہل سنت سے اور وہ بھی مستند ترین کتابوں سے اور معتبر ترین جو سب سے اہم اسٹریمز کی کتابیں وہاں سے آپ کی خدمت میں حوالے پیش کر رہے ہیں.
کہ صحیح مسلم کے اندر اس آیت کے ذیل میں شان نزول موجود ہے. جناب عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ایک دن میرے حجرے سے خارج ہوئے، باہر نکلے. خرج النبی، نبی اکرم میرے حجرے سے باہر نکلے. وعلیہ، اور ان کے دوش مبارک پر مرت مرمل، ان کے دوش مبارک پر ایک اونٹ کے بالوں سے بنی ہوئی عبا موجود تھی جو سیاہ رنگ کی تھی. پھر کچھ دیر کے بعد حضرت علی مرتضی آئے، حضرت فاطمہ زہرا آئی، امام حسن آئے، امام حسین آئے. تو پھر نبی اکرم نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی ان سب کو اپنی عبا میں لینے کے بعد کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ پروردگار کا صرف اور صرف ارادہ یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے رجس کو دور کر دیں. یعنی آپ معصوم ہیں، آپ کے عمل میں کوئی خطا نہیں ہے، آپ کے عمل میں کوئی نعوذ باللہ ناپاکی اور نجاست نہیں ہے، آپ مکمل طاہر اور پاک و پاکیزہ ہیں. یہ ایک روایت جو صحیح مسلم کے اندر پائی جاتی ہے. اور بھی دیگر روایت بھی ہیں صحیح مسلم کے اندر. ایک اور روایت کے اندر باقاعدہ زید ابن ارقم سے سوال کیا گیا، کہا گیا کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ نے نبی اکرم کا زمانہ دیکھا ہے، ان کو اٹھنے بیٹھتے دیکھا ہے، ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ بتائیے من اہل البیت، رسول اکرم کے اہل بیت کون ہیں؟ النساؤہ، کیا ان کی ازواج ہیں؟ تو زید ابن ارقم نے جواب دیا، اور یہ صحیح مسلم کے اندر روایت پائی جاتی ہے، کہا کہ نہیں، ان کی ازواج تو ہو نہیں سکتی، اس لیے کیونکہ زوجہ کی حیثیت مرد کے ساتھ وہ ہوتی ہے کہ عارضی رشتہ ہے، جب مرد چاہے اسے ختم کر سکتا ہے. ایک عرصہ تھا کہ جب زوجہ ان کے ساتھ نہیں تھی، اور اس کے بعد ایک عرصے کے بعد وہ نہیں ہوں گی، تو زوجہ کا رشتہ عارضی رشتہ ہے، لہٰذا اسے اہل بیت میں شمار نہیں کیا جاتا. اہل بیت میں ان افراد کو شمار کیا جاتا ہے کہ جن کے ساتھ خونی رشتہ ہو، جن کے ساتھ حقیقی رشتہ ہو، اس لیے وہ افراد اہل بیت میں شامل ہیں. اور پھر خود زید ابن ارقم نے اس بات کی وضاحت کی کہ وہ لوگ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت کے اندر ہیں. یہ بات زید ابن ارقم نے بیان کی. البتہ اس کے اندر بھی کچھ ہماری وضاحتیں ہیں جو انشاءاللہ کسی اور مقام پر بیان کریں گے. ایک اور روایت جو آیت تطہیر کے ذیل کے اندر خود کتب اہل سنت کے اندر پائی جاتی ہے، صحیح ترمذی کی روایت ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے. اس کے اندر جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے حجرے کے اندر نبی اکرم تشریف لائے تھے. آئے ہائے، حضرت رسول خدا نہ صرف اکیلے تشریف لائے بلکہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ زہرا تشریف لائیں، مولا متقیان تشریف لائے، امام حسن امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ سب ایک چادر کے نیچے آ گئے. تو جناب ام سلمہ یہ کہتی ہیں کہ پھر نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ خاص الخاص افراد ہیں. جب یہ جملے جناب ام سلمہ نے سنے تو روایت یہ کہتی ہے جناب ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا میں بھی داخل ہو جاؤں آپ کے ساتھ اور میں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہو جاؤں؟ تو سنیں گے نبی اکرم نے کیا ارشاد فرمایا انکی الی خیر، اے بی بی آپ خیر کے راستے کی طرف ہیں، آپ پریشان نہ ہوئیں، آپ بھی خیر کے راستے کی طرف ہیں، لیکن یہ ہستیاں اور ہیں، آپ اور ہیں، یہ ہستیاں اور ہیں، آپ خیر کی طرف ہیں اور یہ خود خیر ہیں. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو خود کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے کہ یہ آیات آئی ہیں تو صرف پنجتن پاک علیہم السلام کے بارے میں آئی ہیں، اور اس لیے اس لفظ کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اہل بیت کے لفظ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ہم تلاش کریں اہل بیت میں سے کون کون ہیں، کیونکہ نبی اکرم بار بار یہ فرما کر گئے، بالخصوص خطبہ غدیر کے اندر انہوں نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اچھا یہ بھی ہماری صرف کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، کتب اہل سنت کے اندر بھی یہ روایت پائی جاتی ہے، وہاں پر کچھ الفاظ مختلف ہیں اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم بار بار شاید یہ حدیثیں بیان فرماتے ہوں. وہاں پر ہے کہ انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو ثقلین، دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. آگے کیا بیان فرمایا؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت اور میری عطرت ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں مجھ تک حوض کوثر پر پہنچ جائیں. تو قرآن اور اہل بیت میں تو جدائی نہیں ہے، لیکن اگر ہم جدائی ڈال دیں تو پھر ہم اہل بیت کے راستے سے اور قرآن کے راستے سے الگ ہو جائیں گے، نبی کے راستے سے ہم دور ہو جائیں گے اور ہم پھر گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. ہمیں دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے.
اہل بیت کو بھی اور قرآن کریم کو بھی. اب چونکہ اہل بیت کو ہمیں تلاش کرنا ہے کہ اہل بیت میں ہے کون جن کے دامن کو ہمیں تھامنا ہے, تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بتائیے اہل بیت میں سے کون کون ہیں جن کی طرف ہمیں جانا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت یہ ایک ایسے گروہ کا نام ہے جس میں آپس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا. ایسے نہیں کہ ایک کہے کہ جنگ ہونی چاہیے, دوسرا کہے نہیں صلح ہونی چاہیے, ایک کہے کہ نہیں سب گھروں سے باہر نکل جائیں, دوسرا کہے کہ نہیں سب گھروں کے اندر آ جائیں, ایک کہے کہ سب بیدار ہو جائیں کھڑے ہو جائیں, دوسرا کہے نہیں سب بیٹھ جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. سبھی کی ایک ہی زبان ہوگی. یہ اہل بیت ایک میسج دیں گے جس طریقے سے قرآن ایک میسج دیتا ہے, بلکہ ان کا میسج اور قرآن کا میسج بھی ایک ہونا چاہیے. اس کے اندر بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. دونوں ایک ہی بات کہنے والے ہوں, دونوں ایک ہی منزل پر ہوں. وہ طاہر ہے تو یہ بھی طاہر ہو, وہ خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے تو یہ بھی خدا کے نمائندے ہو. یہ ہمیشہ قیامت تک رہنے والی کتاب ہے تو ان کا ذکر بھی ہمیشہ قیامت تک ہو, اور ان کا آخری جانشین جب تک نہ آ جائے اس وقت تک قیامت برپا نہ ہو. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اس لیے چونکہ ہمیں ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ کون ہے جن میں کبھی آپس میں اختلاف نہیں ہوتا. تو اتنا تو طے ہو گیا کہ چونکہ ان میں اختلاف نہیں ہوتا اس لیے وہ نہیں ہو سکتا جو جنگ جمل میں کسی کے مقابلے پر آیا ہو, کیونکہ آپس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. جنگ صفین میں آیا ہو, آپس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. جنگ نہروان کی ہو, آپس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ وہ ہستیاں ہیں جو آپس میں خود کبھی جنگ نہیں کر سکتے. یہ آپس میں ایک جگہ نظر آئیں گے, ایک مقام پر نظر آئیں گے. اس لیے بار بار روایات کے اندر آیا ہے, حتی حضرت ابن عباس نے بیان کیا, جو خود رسول اکرم کے رشتہ داروں میں شامل ہوتے تھے, اور عرفی معنوں میں لیا جائے تو وہ بھی اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں. لیکن حضرت ابن عباس بھی سوال کرتے ہیں کہ من قرابتنا الذین هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم, کہ اے اللہ کے رسول بتائیے کہ وہ قرابت دار کون ہیں کہ جن سے محبت اور مودت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے قرآن کریم نے. تو نبی اکرم نے شاہ فرمایا, اور یہ بھی کتب اہل سنت کے اندر پائی جاتی روایت, تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی کتاب, تفسیر کشاف علامہ زمخشری کی کتاب, اور دیگر کتب اہل سنت کے اندر علامہ سیوطی نے در المنصور کے اندر بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا وہ قرابت دار جن سے محبت کرنی ہے علی و فاطمہ والحسن والحسین یا وابناہما, کہ وہ حضرت فاطمہ زہرا ہیں, حضرت علی مرتضیٰ ہیں, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ نماز ظہر اور عصر کی جو نافلہ نمازیں ہیں, اگر ہم اسے نماز ظہر اور عصر کے بعد پڑھیں تو کیا پڑھی جا سکتی ہے؟ مومنین ضرور جانتے ہیں کہ نماز ظہر اور عصر کی نافلہ وہ ہیں کہ جو نماز ظہر اور عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہے. کچھ نمازیں وہ ہیں کہ جن کی نافلہ ان کی نمازوں سے پہلے پڑھی جاتی ہے, اور کچھ نافلہ ایسی ہیں کہ جو نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے. جیسے نماز فجر کی جو نافلہ ہے وہ نماز فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے. نماز ظہر اور عصر کی نافلہ نماز ظہر اور عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہے. لیکن مغرب اور عشاء کی جو نافلہ ہے وہ مغرب اور عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو وہ نمازیں جن کی نافلہ پہلے پڑھنے کا حکم ہے, اگر ہم نمازوں کے بعد پڑھیں تو کیا پڑھنا جائز ہے ہمارے لیے؟ تمام ہی مراجین اس پر متفق ہیں کہ جی ہاں, یہ ایسی نمازیں ہیں کہ جس کی قضا ہو سکتی ہے, قضا کرنا جائز ہے. یعنی قضا کرنا جائز کا مطلب یہ ہے کہ قضا پڑھنا جائز ہے. قضا اگر کر لیں تو اچھی بات تو نہیں ہے, اگر وقت کے اندر ادا کیا جائے اور نماز سے پہلے جن کی پڑھنا ضروری پڑھی جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے, ویسے بھی نافلہ نماز ہے, واجب تو نہیں ہے, چھوڑی جا سکتی ہے, لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے اور بعد میں پڑھنا چاہے اور اس کے ثواب کو حاصل کرنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. البتہ نیت کے اندر تھوڑا سا نظریہ مختلف ہے. جیسے آیت اللہ خامنائی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط کی بنا پر اگر وہ بعد میں پڑھیں تو ادا اور قضا کی نیت کے بغیر پڑھیں, صرف قربتاً الی اللہ کی نیت ہو, نہ ادا کی نیت کریں ساتھ میں, نہ قضا کی نیت کریں. لیکن آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ قضا کی نیت کے ساتھ پڑھی جائے. آیت اللہ ناصر مکارم بھی فرماتے ہیں کہ قضا کی نیت کے ساتھ پڑھی جائے. اور ظاہراً دیگر مراجین کا بھی یہ نظریہ ہے کہ قضا پڑھنا جائز ہے, البتہ قربتاً اللہ کی نیت سے ہو تو نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی. پھر قضا اور ادا کی نیت کرنا ضروری ویسے بھی نہیں رہتا. اگر انسان یہ نیت کر لے کہ میں معاف ذمہ کی نیت سے کرتا ہوں, کہ جو بھی میرے اوپر ذمہ تھا اور جس کا حکم اصل میں بنتا تھا ویسی میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو انشاءاللہ یہ نافلہ نماز ٹھیک شمار ہوگی اور انشاءاللہ پروردگار ثواب عطا فرمائے گا. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. 11 رمضان کی تاریخ بھی تقریباً اپنے اختتام کو ہے, اور
اب کیسے دن اتنا جلدی جلدی انسان کے ہاتھوں سے گزر گئے اور نکل گئے. واقعی یہ بہت قیمتی لمحات تھے جو ماہ رمضان کے ہمارے ہاتھوں سے جاتے جا رہے ہیں. اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. پورا خطبہ اس کا تو ویسے نبی اکرم نے اس کی فضیلت میں بیان کیا ہے، لیکن اس کا ایک جملہ وہی کافی ہے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول. اس مہینے میں جو تم نیک عمل انجام دو گے سب قبول کر لیا جائے گا. ورنہ پروردگار ہر عمل کو قبول نہیں فرماتا. قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، پروردگار صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. تو متقین کے اعمال کو جو درجہ دیا گیا ہے ان کی قبولیت کا تو کیا ہی عالم ہوگا. لیکن بہرحال ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بھی پروردگار نے راستہ بنایا ہے کہ ماہ رمضان میں تم عمل انجام دو، وہ بھی ہم قبول کر لیں گے. اسی لیے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم عجیب فقرہ ارشاد فرماتے ہیں لو يعلم الناس لو نظر الناس الى مردود الاعمال من السماء لقالوا ما يقبل الله من احد عملا. اگر انسان اپنے ان اعمال کو دیکھے کہ جو آسمان کی طرف جاتے ہیں، یعنی دنیا کے حجابات ہٹ جائیں اور انسان ان اعمال کو دیکھے کہ جو آسمان کی طرف جاتے ہیں اور آسمان سے پھر اس کا جواب آتا ہے، تو لقالوا ما يقبل الله من احد عملا، تو وہ کہیں گے کہ خدا نے کسی کے بھی عمل کو قبول نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے عمل کے اندر ریاکاری موجود ہے، دکھاوا موجود ہے. ہم اپنے نفس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کبھی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے عمل انجام دیتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے بھی کہا ہے ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. مومنین کی اکثریت مومن نہیں ہے، یہ بظاہر مومن نظر آتی ہیں، حقیقت میں مشرک ہیں. اللہ اکبر. یہ مشرک کیسے مشرک ہیں؟ کیا بت پرستی کرتے ہیں؟ نہیں، بت پرستی نہیں کرتے. یہ نہ سورج کو پوچھتے ہیں نہ چاند کو پوچھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو پوچھتے ہیں، یہ اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں. اس لیے خدا نہ کرے کہ انسان کوئی عمل انجام دے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. پورے خلوص کے ساتھ اگر کوئی ذات دینے والی ذات ہے تو صرف پروردگار کی ذات ہے. اس انداز سے انسان عمل انجام دے تو پھر وہ اعمال قبول ہوتے ہیں. اور مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اللہ وانی لم اراک الجنہ ناما طالبها ولاک النار ناما حاربها. دیکھو میں نے نہ جنت جیسی کوئی قیمتی چیز دیکھی ہے کہ جس کے طلبگار سوئے ہوئے ہیں، اور نہ جہنم جیسی کوئی خطرناک چیز دیکھی ہے جس سے بھاگنے والے بھی سوئے ہوئے ہیں. انسان کو کوئی یقین ہی نہیں ہے جنت و جہنم کے اوپر. یہ دنیا ہی نظر آ رہی ہے. یہ دنیا کی لذات، دنیا کی نعمتوں میں اتنی زندگی میں اپنا انسان مصروف ہو گیا ہے کہ اسے حقیقت دنیا پتہ ہی نہیں چل رہی. ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، اور مرنا تو وہ بعد میں ہے جو ہمارا ایک ایک لمحہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے. جوانی ختم ہو رہی ہے، حسن و جمال ختم ہو رہا ہے، مال ختم ہو رہا ہے، عزت ختم ہو رہی ہے، شہرت ختم ہو رہی ہے، منصب حکومت سب ختم ہو رہا ہے. ہر چیز کو زوال ہے. اگر کوئی کائنات میں لا زوال ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے، اور اگر اس کے دامن کو تھام لیا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تو شاید وہ بھی ہمیں لازوال بنا دے. جس طریقے سے اس نے نبی اکرم کو لازوال بنا دیا. اب جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے وہاں اس کے نبی مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے. آذان اس وقت تک آذان نہیں ہے جب تک ہم یہ نہ کہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. اقامت اس وقت تک اقامت نہیں ہے جب تک ہم یہ نہ کہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. نماز اس وقت تک نماز نہیں ہے جب تک ہم تشہد میں یہ نہ کہیں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں ان ہستیوں کا ذکر بھی ہوگا. درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو اس یقین کی کیفیت کو انسان بڑھائے. اور نبی اکرم کی خدمت میں جب ایک شخص فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو فجر کی نماز پڑھنے والے اصحاب تو بہت تھے، لیکن ایک جوان کو دیکھا جس کی حالت تبدیل تھی. اسے قریب بلایا اور نبی اکرم نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تم نے رات بھر کیسی گزاری اور صبح کس حالت میں کی؟ کہنے لگا کہ میں نے رات یقین کے ساتھ گزاری ہے. اتنا بڑا جملہ اتنے بڑے نبی کے سامنے کہہ دیا. نبی نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ یقین کی کوئی نشانی بھی ہے تمہارے پاس؟ ہر چیز کے لیے کوئی نشانی ہوتی ہے، اس کی نشانی کیا ہے تمہارے پاس؟
کہا یا رسول اللہ اس چیز کی نشانی یہ ہے کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آئی اور میں جنت کو دیکھتا رہا اور ایسے دیکھتا رہا جیسے جنت کے اندر ہوں، اور پھر جہنم کو بھی دیکھتا رہا اور ایسے اس سے بھاگتا رہا اور دور ہوتا رہا جیسے مجھے جہنم کی آگ لگنے والی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ رسول صادق شاہ فرماتے ہیں ہاں تو نے جو کہا ہے تو نے یقین کے ساتھ رات گزاری ہے، یقیناً تو نے یقین کے ساتھ رات گزاری ہے، سند دی ہے۔ تو کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو اس مرحلے پر پہنچ پاتے ہیں اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حقیقی دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو پھر فانی دنیا نہیں ہے، اسے بھی پروردگار نے لافانی دنیا بنا دیا ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کچھ ایسے افراد بھی ہیں، اور پھر ہمیں مثالیں نظر آتی ہیں، جناب حمام بلکہ جو خطبہ متقین کے نقل کرنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، مولا متقیان جب خطبہ بیان فرما رہے ہیں اور حمام نے کہا کہ یا امیر المومنین کچھ اور بھی بیان فرمائیے، تو مولا متقیان نے کہا کہ ہر دل اس کی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ وہ ان چیزوں کو محسوس کر سکے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور متقین کے اوصاف ہیں، لیکن جب حمام کا اصرار بڑھا تو مولا نے متقین کی ایک ایک صفت کو بیان کرنا شروع کیا، اور تقریباً جب یہ 100 صفات بیان ہوئی تو حمام کی چیخ نکل گئی، اور چیخ مارتے ہی حمام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مولا نے فرمایا ہاں جو سچے دل رکھتے ہیں اور جو یقین تک پہنچ جاتے ہیں وہ دنیا سے اس طرح سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو کسی نے آ کر اعتراض کیا تھا کہ یا امیر المومنین پھر آپ کو موت کیوں نہیں آئی؟ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ تھے، کیسے کیسے خیالات ان کے ذہن میں آتے تھے۔ سوال کر دیا اور ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کر دی کہ ہمارے ذہن میں بھی ایسا فطور پیدا نہ ہو۔ مولا نے فرمایا یہ جو جملہ تیری زبان پر جاری ہوا یہ شیطان نے تیری زبان پر جاری کیا ہے۔ یاد رکھ موت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک موت وہ ہوتی ہے جو اس شخص کو حاصل ہوئی کہ انسان کبھی کبھار کچھ مراحل کو طے کرنے کے بعد اس دنیا سے دور ہو جاتا ہے اور روح اس دنیا سے نکل جاتی ہے اور موت آ جاتی ہے، لیکن کچھ کے ظرف اتنے وسیع ہوتے ہیں، وہ اتنا تحمل کرنا جانتے ہیں کہ اتنی پریشانیاں اتنی سختیوں کے باوجود بھی اس دنیا میں رہ لیتے، اور پروردگار نے جو موت کا وقت مقرر کیا ہے اسی وقت انہیں موت آتی ہے۔ گویا مولا متقیان کہنا چاہتے ہوں کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک علی جیسے لوگ ہیں جن کا ظرف وسیع ہے، اور ایک ان جیسے لوگ ہیں اور ہم جیسے لوگ ہیں، ہم نے 20 مرتبہ بھی خطبہ منتقین پڑھ لیا لیکن ہم پر وہ اثر نہیں ہوا کہ جو حمام پر اثر ہوا۔ اس یقین کی کیفیت اگر انسان پہنچ جائے تو دنیا اسے ہیچ نظر آئے گی اور دنیا گزارنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا، پھر پریشانی کی بات نہیں ہے، ہر موقع پر انسان کو فائدہ ہی فائدہ نظر آئے گا۔ اگر انسان خدا کو جان لے، اس دنیا کی حقیقت کو جان لے، تو پھر انسان کو کبھی بھی نقصان کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم میں کہا ہے کہ احد الحسنیین، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو 2 میں سے کسی ایک فائدے کو ضرور حاصل کرتے ہیں، اور اس کی وضاحت ایک دوسری آیت کے اندر موجود ہے، ظاہراً سورہ توبہ کی آیت ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون او یقتلون۔ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ کچھ مومنین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خدا کے سپرد کر دیا ہے، انہیں بیچ دیا ہے۔ دیکھیں دنیا میں رہتے ہیں لیکن جان خدا کے حوالے ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے عوض انہیں جنت ملے گی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں آ کر بے خطر ہو کر یہ جنگ لڑتے ہیں، اور جب یہ جنگ لڑتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ 2 ہی نتیجے ہو سکتے ہیں، یا یہ مر جاتے ہیں یا یہ مار دیتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ أَوْ وَيُقْتَلُونَ، یا یہ قتل کر دیتے ہیں، اپنے دشمنوں کو مار دیتے ہیں اور غازی بن کر لوٹتے ہیں، یا یہ خود مر جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ تو چاہے یہ غازی اور مجاہد بن کر لوٹیں، چاہے یہ شہید ہو جائیں، دونوں صورتوں میں ہم نے انہیں جنت دے دی ہے۔ یہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ انسان کا ایک ایک قدم ایسا ہو، چاہے مشکلات آ جائیں تو بھی جنت، چاہے مشکلات نہ ہو، آسانی آ جائے تو بھی جنت۔ یہ فارمولا پروردگار عالم نے دنیا گزارنے کا ہمیں دیا ہے، اور دیکھیں دنیا خدا نے بنائی ہے تو فارمولا بھی وہی بیان کرے گا کہ دنیا کو گزارنا کس طریقے سے کہ تمہیں کبھی نقصان نہ ہو۔ فرض کیجئے کہ ہم نے ایک روبوٹ خریدا،
اگر یہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ روبوٹ کو استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو روبوٹ کو درسے کے بعد خراب ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا, ضائع ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے پہلے پڑھا ہو کہ جس نے روبوٹ بنایا ہے اس نے کیا لکھا ہے کہ اسے کیسے استعمال کیا جائے, تو ہم صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں گے اور کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے. اسی طریقے سے یہ دنیا جس نے بنائی ہے اس نے ساتھ میں قرآن کریم نازل کیا ہے, انبیاء کرام کو اتارا ہے, اولیاء کرام کو اتارا ہے, تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ دنیا گزارنے کس طریقے سے ہے. اب اگر ہم بغیر پڑھے دنیا گزارتے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کبھی نقصان بھی ہوگا, کبھی گھاٹا بھی اٹھانا پڑے گا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. لیکن ہاں وہ لوگ جو ایمان لے کر آ گئے, جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں, جو نیک باتوں کی تلقین کرتے ہیں, جو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور حق کی وصیت کرتے ہیں, وہ گھاٹے سے نکل آئیں گے. تو دنیا خدا نے بنائی ہے, اگر خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں خدا کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق عمل کیا تو ہر حالت میں انسان فائدہ اٹھانے والا ہے, پھر کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں. ایک میں چھوٹی سی بات آج کی گفتگو کے لیے بیان کروں اور پھر زحمت کو تمام کروں, چونکہ وقت کافی ہو گیا. دیکھیں ماہ رمضان کے روزے ہیں, ہمارے لیے اس بات پر عمل کرنا شاید پھر بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے, وہ یہ ہے, اور پھر لاک ڈاؤن ہونے کے بعد اور زیادہ آسان ہو گیا. ائمہ السلام نے, نبی اکرم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان روزانہ 2 وقت کھانا کھائے, 2 وقت سے زیادہ کھانا نہ کھائے. کئی ساری روایات کے اندر بیان ہوا ہے. عام دنوں کے اندر بھی 2 وقت سے زیادہ کھانا نہ کھائے. البتہ اگر کوئی مزدور ہے جس کا کام زیادہ ہے اور اس کا پسینہ نکلتا ہے, انرجی اس کی ضائع ہوتی, ویسٹ ہوتی ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اسے زیادہ طاقت کی بھی ضرورت ہے. لیکن عام افراد 2 وقت کا کھانا ان کے لیے کافی ہے. جب بھوک لگے تب انسان کھانا کھائے. اور اس کثرت کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں. ایک روایت کے اندر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جو شخص ایک وقت کھانا کھاتا ہے وہ بھوکا نہیں رہتا, اور جو شخص 2 وقت کھانا کھا لیتا ہے وہ ہماری نگاہ میں عابد اور زاہد نہیں رہتا. اللہ اکبر. اور جو شخص 3 مرتبہ اور 3 وقت کھانا کھاتا ہے وہ ہماری نگاہ میں چوپاؤں کی طرح ہے, جانوروں کی طرح ہے. اس دنیا میں صرف لذات کے لیے آیا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا گزاری کیسے آتی ہے. اچھا یہ بھی بات ہے کہ اگر ہم نے خدا کے جو فرامین ہے, خدا کے دیے ہوئے جو اصول ہے, اس پر عمل کیا تو ہماری دنیا بھی بہترین ہے, آخرت تو بہترین ہے ہی. دنیا بھی اسی نے بنائی ہے, اسے پتا ہے کہ دنیا میں کتنی ضرورت ہے ہمیں. تو ماہ رمضان کے اندر اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے کہ انسان افطار میں بہترین کھانا کھائے, مناسب کھانا کھائے, اس کے بعد سحری کرے. لیکن بعض لوگ پہلے افطار کرتے ہیں, پھر افطاری کرتے ہیں, پھر سحر کرتے ہیں, پھر سحری کرتے ہیں. یعنی رمضان میں بھی 4 وقت کھائے بغیر نہیں رہ سکتے. حرام نہیں ہے, حرام قرار نہیں دیا, لیکن خود انسان کی صحت کے لیے, انسان کے جسم کے لیے, جس نے جسم دیا ہے, جس نے انسان کو بنایا ہے, اسے معلوم ہے کہ اسے کتنی ضرورت ہے اور کیسے انسان کو رہنا چاہیے. تو 2 وقت کا کھانا بہترین طریقہ ہے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے. اور بہت ساری دیگر اور روایت بھی موجود ہے جناب عائشہ سے. نبی اکرم نے جب 2 مرتبہ حتیٰ جناب عائشہ نے کھانا تناول کیا تو نبی اکرم نے فرمایا کہ تم نے جفا کیا ہے, تم نے جفا کی ہے, تم نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ 1 مرتبہ انسان کو ایک دن میں 1 مرتبہ کھانا چاہیے. دیکھا میڈیا نے ہماری زندگی کو کیسے تبدیل کر دیا. میڈیا نے بہت ساری چیزوں کو ہمارے تبدیل کیا. اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے کھانے کے اوقات کو 3 کر دیا, 4 کر دیا, حالانکہ 2 وقت اصل اسلامی روایات کے مطابق کھانا انسان کو کھانا چاہیے. 3 بھی مرتبہ اگر کھا لے تو بہت بڑی کوئی آفت نہیں آگے, لیکن بہرحال 3 مرتبہ کھانے سے بھی اگر پرہیز کر سکتا ہو تو پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے میڈیا نے ہمارا مائنڈ اتنا چینج کر دیا ہے کہ جو وائٹ ڈرنک اسلام نے بتائی تھی دودھ کی صورت میں یا لسی کی صورت میں, اسے بلیک ڈرنک کے اندر تبدیل کر دیا. اب ہر گھر کے اندر کوک اور پیپسی چلتی ہے, اور انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنی نقصان دہ ہے. تو اسلام کے بتائے ہوئے اگر اصول پر عمل کریں گے تو انسان کی دنیا بھی اچھی رہے گی. خدا نے دنیا بنائی ہے اور جانتا ہے کہ دنیا کس طریقے سے انسان کے لیے مفید ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے وہ نقطہ کہ جس کی طرح ہم نے گزشتہ گفتگو کے اندر بھی اشارہ کیا تھا کہ کبھی کبھار یہ سمجھ نہیں آتا کہ انسان ماں کا ساتھ دے یا بیوی کے ساتھ دے, تو یہ میڈیا نے اس طرح کا ماحول کریٹ کیا ہے کہ ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے ساس بہو کے اندر, ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے. کیا تاریخ کے اندر
ایسی مثالیں نہیں گزری ہیں کہ خود بہو نے اپنے ساس کا ساتھ دیا ہو، اور ہمارے پاس تو ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مولا متقیان ہوں، ان کی زوجہ ہوں، اور اسی طریقے سے نبی اکرم کی ذات گرامی ہو، مولا متقیان کا نبی اکرم کے ساتھ رشتہ کیسا تھا، اس سے بہتر اور کون سا رشتہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ اسلامی تعلیمات کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جھگڑے موجود نہیں تھے، یہ بہت کم تھے، جسے بہت زیادہ بڑھاوا دیا گیا، اچھالا گیا ہے. اور انسان کو بہرحال رسالہ حقوق کے اندر سبھی کے حقوق بیان کیے ہیں. زوجہ کے حق کو بھی بیان کیا ہے، ماں کے حق کو بیان کیا ہے، باپ کے حق کو بیان کیا ہے. زوجہ کے حق کا جب بیان کیا گیا تو ہمارا سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ خاتون ہے جس نے اپنی زندگی چھوڑی ہے، تمہاری زندگی میں آئی ہے، اور تمہاری یہ اسیر ہو گئی ہے، اور تمہارے ہاتھوں میں ہے کہ تم اسے کب آزاد کر دو اور کب طلاق دے دو. یہ بہت مجبور ہے، اس پر ظلم نہ کرنا، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا. جب ماں کی باری آئی تو فرمایا کہ دیکھو یہی وہ خاتون ہے کہ پوری دنیا میں کوئی تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس خاتون نے قربانی دے کر تمہیں اٹھایا ہے، اور اتنے عرصے تک اٹھایا، اور اتنا وزن اٹھایا ہے کہ کوئی اتنے عرصے تک لگاتار کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس سے صبر و تحمل کیا ہے، اور اپنا خون ایک جگر تمہیں دیا ہے، اپنے آپ کو ضعیف کر دیا تاکہ تمہیں طاقتور بنائے. تو جس نے تمہیں طاقتور بنایا ہے اس کے سامنے تم اکڑنا نہیں اور اپنی طاقت کا اظہار نہیں کرنا، کیونکہ اسی سے تمہیں طاقت ملی ہے. اور پھر جب باپ کے حقوق کا تذکرہ کیا تو کہا کہ یاد رکھو آج تم جس مقام پر پہنچے ہو وہ سب اصل میں تمہارے باپ کا دیا ہوا ہے، وہ اصل ہے، تم فرع ہو. اگر تم عالم ہو تو اس نے جو تمہاری تربیت کی ہے اور علم دیا اس کی وجہ سے تم اس درجے پر پہنچے ہو. اگر تم صاحب ثروت اور مال و دولت رکھتے ہو تو اس نے تمہارے لیے موقع فراہم کیے ہیں، تمہاری چاہے ذہنی تربیت کی ہے، تمہیں مواقع فراہم کیے کہ تم آج اس سٹیج پر پہنچے ہو، لہٰذا اس کے سامنے اترانا نہیں. تو یہ تعلیمات ایسی ہیں کہ جو خدا کی دی ہوئی ہیں، اگر اس کے مطابق انسان عمل کرے گا تو دنیا میں بھی پرسکون رہے گا اور آخرت بھی اسی کے لیے ہوگی. بس عزیزوں، کربلا کے میدان میں یہ جو فلسفہ سمجھ گئے تھے ان کی زبان سے کیسے کیسے جملے نکلتے تھے. کبھی شہزادی زینب کبریٰ دربار میں فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، خدا کی طرف سے تو ہم نے حسن و جمال کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا. کبھی مولا حسین فرماتے ہیں کہ میرے لیے ساری سختیاں آسان ہو گئی کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے. تو انسان چاہے سختیوں کے اندر ہو، مشکلات کے اندر ہو، لیکن پرسکون ہوتا ہے کہ خدا نے جو برنامہ دیا ہے، خدا نے جو سسٹم دیا ہے اس سسٹم کے مطابق ہم چل رہے ہیں. خدا راضی ہم سے، اور کیا چاہیے؟ ہر چیز لازوال، ہر چیز زوال پذیر ہے، دنیا چلے جانے والی ہے، زندگی چلے جانے والی ہے، لیکن وہ لازوال ذات ہے، اس کے دامن کو تھام لیا تو ہم بھی پھر لازوال بن سکتے ہیں. دل چاہتا ہے کہ آج اس شہید کا تذکرہ کروں کہ جو دنیا والوں کی نگاہ میں بھی چاند کا ٹکڑا تھا. اللہ اکبر. جو دنیا والوں کی نگاہ میں قمر ہو اور چاند کا ٹکڑا ہو، وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ کون ہے یہ شبیہ رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے، جنہیں دنیا والے علی کہتے ہیں، لیکن مولا حسین انہیں ان کے اندر نبی دیکھا کرتے تھے. یہ مجھے اپنے نانا رسول خدا کی شبیہ لگتا ہے. گویا ایک ہی ذات میں مولا حسین علی بھی دیکھتے تھے اور نبی بھی دیکھتے تھے. وہ ہے علی اکبر. گویا حسین کے دل سے پوچھے کہ علی اکبر کسے کہا جاتا ہے؟ ہر ایک کی موت امام پر بڑی سنگین تھی، ہر ایک کی شہادت بڑی عزیز تھی، لیکن جو حضرت علی اکبر کا مقام ہے وہ تو کسی کا مقام نہیں. ہم بھی جب کربلا زیارت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو شہدائے کربلا کی زیارت الگ ہے، لیکن حضرت علی اکبر کی زیارت الگ ہے. سلام ہو شہید پر جو شہید کا بیٹا ہے. السلام علیک ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایھا المظلوم وابن المظلوم. جو مظلوم کا بیٹا مظلوم ہے. اللہ اکبر. اور سنیں گے حضرت علی اکبر دنیا والوں کی نگاہ میں کیا تھے. واقعات بہت سارے ہیں، بس ایک چھوٹی سی روایت عرض کروں. جب حضرت علی اکبر کے کٹے سر کو شہدائے کربلا کے سروں کے ساتھ لے جایا جا رہا تھا تو ایک بی بی نے شہزادے علی اکبر کے سر مبارک کو دیکھا. جب دیکھا تو دیکھ کر دل میں محبت پیدا ہوئی. کتنا حسین و جمیل چہرہ ہے، کتنا باوقار چہرہ ہے، کتنا خوبصورت اور نیک چہرہ ہے. کہنے لگی کاش اس کی ماں زندہ نہ ہو. جیسے یہ جملے شہزادی ام رینا نے سنے، قریب آئی، کہا کیا اس کی ماں سے تیری کوئی دشمنی ہے؟
کہا نہیں میری کوئی دشمنی تو نہیں ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں اتنا خوبصورت اتنا خوبرو چہرہ ہے، جب میں برداشت نہیں کر سکتی تو اس کی ماں نے اسے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ میں چاہتی ہوں کہ میں دعا کروں کاش اس کی ماں اس کی حالت دیکھنے سے پہلے مر چکی ہو۔ ماں ام لیلا نے کہا میں ہی اس کی ماں ہوں، اور دیکھو اب تک میں زندہ ہوں۔ ہم نے کیسے کیسے چاند قربان کر دیے، لیکن ہم جانتے ہیں یہ امتحان الہی ہے۔ پروردگار اس امتحان کے بعد ہمیں کیسی کیسی نعمتیں دینا چاہتا ہے۔ یہ سارے امتحان اہل حرم نے گزار لیے، لیکن جب آقا سید سجاد سے سوال کیا گیا مولا بتائیے آپ پر سب سے بڑی پریشانی کون سی آئی، مولا سید سجاد کا بھی یہی جواب تھا جو مولا امام زمانہ علیہ السلام کا تھا۔ زیارت ناہیہ پڑھنے والے شخص نے جب خواب میں دیکھا تو سوال کیا آقا یہ بتائیے وہ مصیبت جس پر آپ خون کے آنسو روتے وہ مصیبت کون سی مصیبت ہے؟ کیا حضرت علی اکبر کی مصیبت ہے؟ امام زمانہ جواب دیتے ہیں نہیں، اگر علی اکبر بھی زندہ ہوتے اور اس مصیبت کو دیکھتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ کیا پھر حضرت عباس علمدار کی مصیبت ہے؟ کہا نہیں، اگر ہمارے چچا عباس بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ کہا پھر کیا مولا حسین کی مصیبت ہے؟ کہا نہیں، اگر ہمارے جد مولا حسین بھی زندہ ہوتے تو اس مصیبت کو دیکھ کر خون کے آنسو روتے ہیں۔ کہا مولا بتائیے پھر وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا وہ علی کی بیٹیوں کا، زہرا کی لاڈلیوں کا بے مخلا و چادر شرابیوں کے دربار میں آنا۔ اگر یہ ہستیاں بھی یہ مصیبتیں دیکھ لیتی تو خون کے آنسو روتی۔ میں کہوں گا آقا سید سجاد کا پھر حق بنتا ہے کہ 35 برس خون کے آنسو روئے، جب کھانے کو دیکھے تو آنسو جاری ہو جائے، جب کسی پردیسی کو دیکھے تو خون کے آنسو روئے، جب کبھی ذبیحہ کو دیکھے تو کربلا کو یاد کرے، اور جب کسی بڑی مصیبت کے سوال ہو تو کہے الشام الشام الشام۔ شام میں جو ہم پر مصیبتیں آئی وہ کہیں مصیبتیں نہ آئی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ناز شکر مال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ عنایت فرما، ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ناز کے صدقے میں ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کی بالخصوص حاضرین کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، شیعہ حیدر کرار کی حفاظت فرما، تمام امام بارگاہوں کی مساجد کی بالخصوص جس ادارے کے توسط سے ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں پروردگارہ اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگارہ ان کی حفاظت فرما، پروردگارہ جنت البقیع کی مسمار مزارات کی تعمیر نو کے اسباب جلد جلد پیدا فرما، ہم سب کو چاردہ معصومین کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ اور عمرے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت اور ہادی امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ایک اعلان سماعت فرمائیے گا کہ کل سے انشاءاللہ قبلہ و کعبہ مولانا محمد کمیل مہدوی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے، جو آپ قرآن و تدبر اکیڈمی کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ مومنین اس سے مستفیض ہوں گے۔ پروردگار توفیق دے کہ قرآن تدبر اکیڈمی نے جو کام انجام دیا ہے پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تمام مومنین اور حاضرین اور ناظرین جو بھی اس مجلس میں آتے رہے پروردگار ان کی توفیقات میں خیر میں اضافہ فرمائے، اپنی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ایک اور درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سورہ فاتحہ کی بھی درخواست ہے قرآن اکیڈمی کے اراکین کے تمام مرحومین کے لیے، علماء کرام، شہداء ملت جعفریہ، اور ایک نام جو ہمارے پاس آیا ہے مرحوم غلام علی احمد علی
ناظرین کے جو مرحومین و مرحومات ہیں ان تمام کے لیے، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين۔